رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم سد الحسن والحسين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله سبحان ربي وبحمده سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللہ کی اللہ کی توفیق سے آپ تیسرے پارے کی ابتدا کریں گے۔ پچھلے پارے میں ہم نے سورۃ حامیم کی حامیم سجدہ کی بہت خوبصورت آیتیں پڑھی تھیں۔ ان میں جو آیت تھی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تنزل علیہم الملائکہ، اس کے پیچھے جائیں تو کفار کی یہ کوشش کہ لا تسمعوا لهذا القرآن، کہ تم لوگوں کو اس طرح کی چیزوں میں الجھا دو کہ تم لوگوں کو اس طرح کی چیزوں میں الجھا دو کہ وہ قرآن نہ سن سکیں اور لغو چیزوں میں مگن ہو جائیں۔ آج جس چیز کی کمی ہے کہ جب ہم سوچتے ہیں کہ جب ہم سوچتے ہیں کہ امت مسلمہ، تو خیال آتا ہے ہوگی کوئی امت، کوئی ایسی قوم جس کے ہاتھ میں کوئی علم ہوگا جس پہ لا الہ الا لکھا ہوگا اور جھنڈے کو پکڑے ہوگی، مگر یہ بہت کم لوگ سوچتے ہیں کہ وہ امت قوم ہم ہیں۔ ہم بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم امت مسلمہ ہیں، لہٰذا اب امت مسلمہ کا جہاں بات آئے اس کی جگہ ہمیں کہنا چاہیے کہ میں، کیونکہ میں نے خود کو سدھارنا ہے۔ اور بات جو کمی پیچھے سے ملی وہ یہ ہے کہ وہ کمی جو ہمیں لرزا دیتی ہے استقامت ہے۔ ہم اللہ کو مان بھی جاتے ہیں اور اس کو خاص حد تک اقرار بھی کر لیتے ہیں، اظہار بھی کر لیتے ہیں، لیکن جہاں جب کبھی ایسا معاملہ آ جائے کہ اللہ کے معاملے کو اور وقت اور حالات اور زندگی کے مسئلے کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا پڑے تو پھر ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں اور زندگی کے مسئلوں کو ساتھ لے کر دونوں کو نہیں چل سکتے، پھر ہم پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ حالانکہ کسی چیز کی جو اصل قیمت ہے وہ اس کی مضبوطی ہے۔ فرنیچر ہی ہم لے لیں، کتنا ہی مہنگا کیوں نہ ہو، اگر مضبوط نہیں ہے تو اس پر بیٹھتے ہی پتہ چلا کہ وہ ٹوٹ جائے تو آپ اس کی قیمت پے کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بھی ہماری قیمت استقامت کی وجہ سے ہے۔ دعا کریں کہ ہم جم جائیں، ہر حکم پر، چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے، ہر حکم پر، اور فرشتوں کا نزول اس صورت میں آتا ہے کہ جب انسان کا مزید نیکیاں کرنے کا دل چاہتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ ایک دم نہیں ہوتا، قدم پہ قدم ساتھ چلنے سے ہوگا۔ اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے، استقامت کے اپنے لیے دعائیں کریں۔ کوئی بھی کام شروع کریں، آج شوق سے شروع کریں تو اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جمنے والا بنا دے۔ آج ہم 25واں پارہ کی پہلی آیت کی دیکھیں تو اس کے بارے میں آیت قیامت کے آنے کی دلیل ہے۔ اس کے بعد پھر سوالات ہیں کہ قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی، ہاؤ اٹ از پاسبل،
بنیاد اس کی بھی اس کے جو بنیادی تھیم ہے، اس تھیم کہہ لیجیے، بنیادی مضمون اس کا یہ ہے کہ دین اور دنیا کا تقابل۔ اس بارے میں دین اور دنیا کا تقابل کیا گیا۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور آج یہاں سے جو بیج ڈالیں گے وہ فصل آخرت میں کاٹیں گے۔ اس دنیا، اس طرح سے یہ آخرت کی تیاری کا ایک پارہ ہے۔ ویسے سارے ہی پارے آخرت کی یاد دلاتے ہیں، لیکن یہ بتاتا ہے کہ وقت بہت کم رہ گیا۔ اس کا موضوع پارے کا ہوا آخرت کی تیاری۔ پارے کی جھلکیاں لیجئے۔ قیامت کا آنا یقینی ہے۔ سورۃ شورى میں تمام انبیاء کی شریعت یکساں ہے۔ منکرین قیامت کون ہے؟ فیصلے کے دن کیا ہوگا؟ اور توبہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ جیسے کرتوت ہوں گے ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ درگزر کرنا بدلہ لینے سے زیادہ بہتر ہے۔ برائی کا بدلہ کس طرح چکایا جائے؟ فسادیوں کے لیے دردناک عذاب کی خبریں ہیں۔ ظالم لوگ کیوں ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا رہیں گے؟ آسانی میں شکر اور تنگی میں صبر مومنوں کی صفت ہے۔ اولاد کو کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اولاد دینے کا۔ شیطان سے بچنے کی تلقین ہے۔ فرعون کے دعوے ہیں۔ جنت کی نعمتیں ہیں۔ گناہ گار لوگ عذاب دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی چند صفات۔ روز آخرت توبہ قبول کیوں نہیں ہوگی؟ اس کی وجوہات ہے۔ سور پھونکیں گے تو کیا ہوگا، کس طرح، اور جب موت کو ذبح کیا جائے گا جنت کی اور دوستیوں کی کیا کیا خواہش ہوگی۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات کیا اور زمانے کو گالی نہ دو، اس بات کی گئی۔ اس طرح سے اور بہت سی باتوں کا ہم اس بارے میں دیکھیں گے۔ غصے پر قابو پاتے ہوئے بھی دیکھیں گے۔ دنیا کتنی چھوٹی اور آخرت کتنی وسیع ہے، اس بات کا بھی اندازہ ہمیں اس بارے سے ہوگا۔ اور جو پہلا لفظ ہے کہ اللہ پر علم ساعت، یعنی قیامت کے دن، اللہ پر قیامت کے دن کا علم ہے اور اس کی طرف لوٹتا ہے قیامت کا علم، یعنی کہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں قیامت کب آئے گی۔ اس بارے میں قیامت کی جھلکیاں ہیں اور کائنات میں پھیلی ہوئی ہر وہ شے جو ہم روز دیکھتے ہیں اور جو ہم دیکھیں گے۔ شگوفوں کا پھوٹنا، ہم مطلب اگر ابھی موسم آئے گا تو ہم دیکھیں گے خود، جن کو ہم عام طور پر ہم مشاہدے میں ہوتی ہیں لیکن ہم ان کو بغور جائزہ نہیں لیتے۔ کیا کہ شگوفوں سے پھوٹنا، شگوفے پھوٹنا اور پودے کا کے اوپر بور لگنا جو آموں کی باریک بور ہوتی ہے، پودوں کی کلیاں اور چھوٹے چھوٹے پھول اور پتوں کا آنا، اللہ تعالیٰ نے قیامت کا رب سے جوڑ کر بتایا اور ان کی مثالیں دی ہیں۔ اس بارے میں خزاں کے بعد آنے والی بہار سے اور کہا کہ جس طرح سے پھلوں کو تم دیکھتے ہو کیسے پھوٹ پھوٹ جاتے ہیں، اور اسی طرح قیامت آنے والی ہے۔ یہ پارہ سورۃ حامیم سجدہ کی آیت سے شروع ہوتا ہے، پھر سورۃ شمس پوری اس میں ہے، سورۃ شورى اور سورۃ زخرف بھی ہے، اور آخر میں اس میں سورۃ الجاشیہ کا کچھ حصہ ہے۔ یہ آیت نمبر 37 تک ہے اور بیچ میں سورۃ دخان بھی ہے۔ یہ سارا کچھ جب ایک ہی بارے میں آتا ہے تو ہم اس کو غور سے دیکھیں، کمپلیٹ پیکج ہے ہمارے لیے قیامت کو ماننے کا، دیکھنے کا۔ مین نکات اس کے لیجیے گا کہ کائنات پر غور و فکر، اور شروع میں جو آیات ہیں ان میں آیت سجدہ کی غور و فکر سے ہی متعلق ہیں۔ پھر لوگوں کو خبردار کرنا ہے، رب کو اپنا بنانا ہے، دنیا کی زندگی کے دھوکے سے بچنا ہے، اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا ہے، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنی ہے اور اللہ کی کتاب کو سمجھنا ہے۔ ایک روز ہمیں بھی اپنے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے، اس پر یقین رکھنا۔ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، پچھلے لوگوں کے حالات سے سبق لینا ہے اور دوسرے قوموں کے حالات سے بھی
ہمیں سبق حاصل کرنا ہے، فرما بردار بن کر دنیا سے جانا ہے اور رب پر یقین رکھنا ہے، بدلے کے دن کامیاب ہونے کے لیے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب عمل کے کچھ پوائنٹس لے لیجئے۔ قیامت اور موت ذکر آیت نمبر 47 میں ہے۔ دعا اگر فوری قبول نہ بھی ہو تو ہمیں مانگتے رہنا چاہیے، یہ ہمیں میسج ملتا ہے آیت 49 سے 49 سے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات پہ یقین کرتے ہوئے عمل کرتے جائیے، اس کا مکمل ملتا ہے آیت 50 سے۔ سورۃ شورا آگے شروع ہوتی ہے۔ سورۃ شورا وہ بہت ہی خوبصورت صورت ہے، قرآن و سنت سے مضبوط تعلق اور مشورے کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کا مین تھیم ہے ٹیم ورک، مینجمنٹ، مل کر کام کرنے والے کس تعلق میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں، کس طرح دنیا میں رہنا۔ آپ کو دنیا میں ہمیں ایسے رہنا ہے کہ تھمز اپ کی طرح، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ہمیں کامیاب کروائے انشاءاللہ۔ دین پر عمل کرنے والے کو خود بھی وستقیم کما امرتو پہ عمل کرنا ہے، یعنی کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کے اوپر ہم کھڑے ہو جائیں، دوسروں کو بلاتے رہیں اور خود کوئی عمل نہ کریں، اس کے بارے میں ممانعت ہے۔ اور اس بارے کی آیت نمبر 20 ہے، من کانا یرید حسن آخرت، یعنی کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ من کانا حرص الدنیا نوتیہ منہا، جو دنیا کی کھیتی کے بارے میں خواہش کرتا ہے، جو دنیا کی کھیتی کے بارے میں خواہش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس میں سے عطا کر دیتے ہیں۔ اور اس دنیا کی زمین پر وہ بیج ڈالیے جس کا پھل آخرت میں ہمیں ملے گا، یہ جگہ بیج ڈالنے کی ہے اور آخرت پھل لینے کا۔ یہاں مزے مزے کی نیکیاں کریں، آم جیسی، اسٹرابری جیسی، یعنی کہ اور بہترین نیکیاں کریں جس کا ہمیں بہترین پھل آگے ملے گا۔ یہاں برائیوں سرکشیوں سے پرہیز کریں تو ہمیں تھور اور کیکر نہیں ملیں گے وہاں۔ اگر ہم یہاں پر جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جس کو کوئی مسئلہ آ جائے، اپنے گناہ کی وجہ سے یا کسی وجہ سے صبر کی تلقین کی گئی ہے، کبھی اپنا گناہ ستائے اور کبھی دوسروں کی تکلیفیں سچائے، تو اس پہ بڑے بڑے گناہوں کے بعد جو گلٹ محسوس ہو تو اس کے لیے جو علاج ہے وہ توبہ ہے، جس کا میسج ملتا ہے آیت 36 سے لے کے 41 تک۔ آگے عملی خوبیوں کا ذکر ہے جو ہمیں عمل میں لانی ہے۔ یتوکلون، یجتنبون اور آمنون۔ غصہ آئے تو معاف کرنا ہے، رب کی دعوت قبول کرنا ہے، نمازیں قائم کرنا ہے، کام آپس کے کام باہمی مشورے سے کرنے ہیں، مما رزقناہم ینفقون پہ عمل کرنا ہے، یعنی کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا اس کو آگے ضرور خرچ کیجیے۔ کبھی کسی جگہ کوئی معاملہ کرنا پڑ جائے تو برابری کا معاملہ کریں، بدلہ اتنا ہی لینا ہے جتنی آپ کو تکلیف پہنچی، جتنی تکلیف ہمیں پہنچی ہے اتنا ہی جرم کے مطابق بدلہ لینے کا اختیار ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے۔ اور جو آیت نمبر 49 سے سبق ملتا ہے کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، بیوی کا فیصلہ نہیں ہے، تو لہٰذا ایسے گھرانے جہاں صرف بیٹیاں ہیں ان کو برا نہیں سمجھنا، دھمکیاں نہیں دینی۔ آیت 53 کا تو جو میسج ہے، جو اللہ کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کو ایمان کا نور دے دیتا ہے، پھر آگے صبر اور نورانی پلسرات کا ذکر ہے، پلسرات سے جنت اور یہدی بھی من نشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ اور آگے سورۃ زخرف ہے، زخرف کا مطلب کیا ہے؟ سجنا، سورنا، آرائش، میک اپ،
اور آگے سورۃ زخرف کے اندر ہی ہمیں سفر کی دعا ملتی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا من المقرنین وانا الی ربک لمنقلبون۔ سفر کی دعا یہ 13 اور 14 میں ملتی ہے، اس کو ہمیں یاد بھی کرنا ہے اور عمل کر کے پڑھنا بھی ہے۔ دین پر عمل کرنے والوں کا مذاق نہیں کرنا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، جس کو جیسا چاہے کرے معاملہ کرے۔ بعضهم فوق بعض درجات، کسی کے درجات اللہ تعالیٰ بڑھا کے رکھتا ہے، کسی کا کم۔ دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے خالی نہیں کرنا، کیونکہ خالی دل شیطان کا گھر ہوتا ہے، شیطان بسیرا کر دیتا ہے۔ یہ آیت نمبر 35 ہے۔ اللہ بری صحبتوں سے بچائے، اور خالی دل خالی رکھنے والوں کے ساتھ بری صحبت کا اندیشہ ہے۔ تقویٰ کی بنیاد پر دوستی کرنی ہے، اور تقویٰ کی دعا کرنی ہے، اپنے عمل سے ان کو لے کر آنا ہے۔ اس وقت دخان آگے ہے، اس میں ہمیں بتایا ہے کہ سال کے جو فیصلے ہوتے ہیں اور پتے گرنے کا جو سلسلہ تھا وہ 15 شعبان کے ساتھ نہیں ہے، لائلۃ القدر میں ہوتا ہے۔ اللہ کی کبریائی کو بیان کرتے رہیں تو امر آپ کے 26ویں پارے میں آگے مزید سیدھا بیاست قرآن پاک کو ختم کرنے کے لیے اتنا مختصر وقت نہیں درکار ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 23 سال میں قرآن آہستہ آہستہ اترا، تو یہ 25ویں پارے کے اسباق تھے۔ بہت زیادہ ڈسٹربنس کے لیے بہت معذرت۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی خیر خلقہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ جی اینڈ ہو گیا یہ پارا میم؟ جی یہ پارا اینڈ ہو گیا۔ اوکے۔